خیبر پختونخوا میں آپریشن کا مقصد عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ پھر انہوں نے جناب یہ بتایا کہ اب وہ مختلف جگہوں پہ جائیں گے اور اپنا اگلا پلان بھی بتایا صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم مجھے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بات چیت پر بلائیں گے تو میں لازمی جاؤں گا۔ وفاق خیبر پختونخوا حکومت، سیاسی جماعتیں اور سیکورٹی ادارے مل کر خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے راستہ نکالیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کسی بھی قسم کے مذاکرات کا اختیار عمران خان صاحب نے محمود اچکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وغیرہ کو دیا ہوا ہے۔ اب ناظرین ذرا آپ مقبولیت کا تماشا دیکھیں، یہ ایک ٹویٹ ہے سعید غنی صاحب کا۔ سعید غنی صاحب نے جس وقت یہ ٹویٹ کیا، اب جس وقت میرے پاس یہ اسکرین شاٹ ہوئے، اس وقت تک 2000 لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا تھا اور 10,000 سے زائد لوگ ان کے اس ٹویٹ کو لائک کر چکے ہیں چند گھنٹوں میں۔ اس ٹویٹ کے اندر کیا ہے؟ سعید غنی سہیل آفریدی کو اجرک اور ٹوپی پہنا رہے ہیں، یعنی اس کو جو ری پوسٹ کیا وہ 1000 سے زائد لوگوں نے کیا، 1200-1300 لوگوں نے ری پوسٹ کیا، اس کو 1.5 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے تھے، اب تو 2 لاکھ سے اوپر ہو گئے، اور 10,000 سے زائد لوگوں نے اس کو لائک کیا۔ تو یہ کتنی زیادہ مقبول ہوئی ان کا ٹویٹ۔ لیکن یہی سعید غنی ہے، ان کے جو پچھلے ٹویٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اس سے پیچھے والا جو ان کا ٹویٹ ہے جو 30 نومبر کا ہے، اس کے 89 ری ٹویٹس ہیں، یعنی یہاں 10,000 سے زائد لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے۔ 10,000 سے زائد، اب تو لگ بھگ 15,000 کے قریب ہونے والے ہوں گے۔ اور دوسری جانب جو پرانا والا ہے، ایک میں 199، ایک میں 207، ایک میں 214، ایک میں 134 یہ لائکس ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ جب سعید غنی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا انہیں اجرک پہناتے ہیں تو سعید غنی صاحب کو کتنی پذیرائی ملتی ہے۔ یہ وہ ریالٹی ہے جس سے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھاگنا چاہتی ہے، لیکن یہ بھاگ نہیں سکیں گے، یہ حقیقت بار بار آ کر ان کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ ناظرین، کراچی میں فوجی ٹرک گزر رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلے ہوئے تھے، نعرے لگا رہے تھے، تو فوجی ٹرک کے اندر سے فوجی جو ہیں وہ مکے لہرا لہرا کے عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی قیدی نمبر 804 کے نعرے فوجی بھی لگاتے ہیں۔ ثناء اللہ مستی کھیل صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ 90% سے زیادہ جو فوج کے اندرونی طور پہ ادارے کے اندر ایک سروے ہوا، 90% سے زیادہ ادارے کے اندر جو لوگ ہیں یا فوجی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، بہت تھوڑی مقبولیت ہے باقی لوگوں کی۔ تو عمران خان کی مقبولیت چاہے فوج کے اندر ہے، چاہے فوج کے باہر ہے، چاہے سویلینز میں ہے، چاہے بیوروکریٹس میں ہے، ہر طرف عمران خان صاحب کی مقبولیت یکساں ہے۔ یہ صرف سسٹم کے بینیفیشریز ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فوجی ٹرک کے اندر سے مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ میں ذاتی طور پہ جو ملٹری کی جو فیملیز کو ملتا ہوں وہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں عمران خان سے، اور وہ بڑے شرمندہ ہیں جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب ناظرین، یہ ایک محمود خان اچکزئی صاحب نے عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے پر بڑی کھل کر بات کی ہے، اور حتیٰ کہ انہوں نے آئینہ دکھایا، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی انہوں نے ایک طرح کا آئینہ دکھایا۔ محمود اچکزئی صاحب نے سخت بات کر دیتے ہیں، لیکن بزرگ سیاستدان ہے، بات ان کی ٹھیک ہے، اور تحریک انصاف کے لوگوں کو اس بات پہ سوچنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہر آدمی اس وقت قیدی نمبر 804 کا نعرہ لگا رہا ہے، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کا نعرہ لگ رہا ہے۔ اس وقت جو عوامی حمایت پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے یا عمران خان کو حاصل ہے، تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں رہی۔ اس کے باوجود عمران خان جیل میں ہے، معذرت کے ساتھ اس کی وجہ تحریک انصاف میں ڈسپلن کی کمی ہے۔ ہر 100 آدمی کا ایک لیڈر ہے، یعنی ہر 100 بندوں نے اپنا ایک، اس نے یہ گروپ بنایا، اس نے وہ گروپ بنایا، اس نے وہ کہتا ہے یہ غدار ہے، وہ کہتا ہے وہ کمپرومائز ہے۔ اور اس کے اندر نا بہت سارے ایسے لوگوں نے بھی کردار ادا کیا جنہوں نے خود کوئی قربانی نہیں دی، جنہوں نے خود ایک چپیڑ بھی نہیں کھائی، لیکن وہ روزانہ کی بنیاد پہ بتاتے ہیں وہ فلانا بھی ایم این اے جو ہے وہ غدار ہے، وہ فلانا ایم پی اے جو وہ بھی غدار ہے، وہ فلانا جو ہے وہ بھی۔ انہوں نے اتنا سخت کر دیا کرائیٹیریا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کہ لوگ بےچارے ہاتھ پاؤں پھول گئے ان کے، وہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، یار ہم کدھر جائیں، ہم کام کرتے ہیں پھر گالیاں پڑتی ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں پھر گالیاں پڑتی ہیں۔ تو یہ کچھ لوگوں نے بڑا سخت کرائیٹیریا کر دیا، اور زیادہ تر ایسے لوگوں نے جن کا اپنا چہرہ دکھائی بھی نہیں دیتا، جو خود سامنے آ بھی نہیں سکتے، یا ایسے لوگوں نے جنہوں نے کبھی زندگی میں کبھی ایک چپیڑ بھی نہیں کھائی۔ دیکھیں، ہر آدمی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر آدمی ایک سرٹن لیول تک لڑ سکتا ہے، کوئی آدمی زیادہ لمبی لڑائی لڑ سکتا ہے، کوئی چھوٹی۔ ایک دن میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تب بھی یہ بات ہوئی تھی، میں نے خان صاحب کے سامنے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کوئی آپ کے سامنے کارکن ایسا آ جائے گا جو گولی کھا لے گا آپ کے لیے، کوئی ایسا آ جائے گا جو آپ کے لیے گولی مار بھی سکتا ہے، کوئی ڈنڈا کھا سکتا ہے، کوئی ڈنڈا مار سکتا ہے، کوئی ایسا ہے جو نہ ڈنڈا کھا سکتا ہے نہ ڈنڈا مار سکتا ہے، صرف نعرہ لگا سکتا ہے،
کوئی ایسا ہے جو پولیس کو انگیج کر سکتا ہے, کوئی ایسا ہے جو ان کے آگے لگ کے بھاگ سکتا ہے, کوئی ایسا بھی ہوگا جو اپنے گھر کے اندر کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو جانور پہ بیٹھ کے آپ کے ہاتھ میں دعائی کر سکتا ہے. تو یہ لوگوں کا الگ الگ ہوتا ہے نا. اب سارے لوگ تو ایک طرح کے نہیں ہوتے مار کھانے والے, تو آپ کو ساروں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. لیکن یہاں کرائٹیریا بہت سخت کر دیا گیا. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو لوگ پریس کانفرنسیں کر کے چلے گئے, میں ان لوگوں کی بات بھی نہیں کر رہا جو لوگ عمران خان کی پیٹھ میں چھڑا گھونپ کر چلے گئے, یا جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر گیمیں ڈالنا شروع کر دی. ان کا احتساب تو عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے خود کر دیا. یہ چند لوگ تھے, 4-5 لوگ, خان صاحب نے جیل کے اندر سے بیٹھ کے ان کی طبیعت صاف کر دی. انہیں پتا چل گیا کہ کون کیا کر رہا ہے. اوورآل بہت سارے لوگ بیچارے عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں چل پاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جو آپ کے سامنے اب وہی بات کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا, سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. ایک بڑی کمپین ہے, ایک بہت بڑا کام کرنا پڑے گا پاکستان میں. سب کو دل بڑا کرنا پڑے گا, سب کو بلانا پڑے گا, پورے پاکستان کو آواز دینی پڑے گی. تو ڈسپلن کی کمی ہے. ہر 100 آدمی کے اوپر ایک لیڈر ہے جو دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے. لیکن عمران خان پہ سب متفق ہیں. ہاں یہ بات بڑی اچھی ہے, کوئی آدمی کم قربانی دے رہا ہے, کوئی زیادہ قربانی دے رہا ہے, کوئی بہت زیادہ قربانی دے رہا ہے, کسی نے اپنا یہ دھڑا بنایا ہوا ہے, کسی نے اپنا وہ گروپ بنایا ہوا ہے, لیکن سارے کے سارے ایک بات پہ متفق ہے کہ لیڈر عمران خان ہے. عمران خان کو جیل سے باہر آنا چاہیے. تو اس ایک بات پہ اگر سب ایک دوسرے کو برداشت کریں تو ایک بہت بڑی کمپین بن سکتی ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس طرح عمران خان نہیں نکلے گا جیسے آپ کر رہے ہیں. ہم برے وقت میں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہمیں سکھایا گیا کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہم ظالم کے خلاف تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے. مظلوم کروڑوں میں اور ظالم لاکھوں میں ہے. ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. ظلم مٹانے کے لیے ہمارے ساتھ متحد ہو جائیں, یہ انہوں نے کہا. پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ پاکستان میں ہزاروں پنجابیوں, سندھیوں, بلوچوں اور پشتونوں کے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر انہیں قتل کر دیا گیا, لیکن آج تک کسی بھی جرنیل کو, صدر کو یا وزیر اعظم کو آئین کی خلاف ورزی پر سزا نہیں ہوئی. وزیر اعظم کو تو ہوتی رہی ہے بیچاروں کو سزائیں, انہوں نے خلاف ورزی نہیں بھی کی آئین کی تو ان کو سزائیں ہوتی رہی ہیں. اصل جو سزا ہونی چاہیے وہ تو جرنیلوں کو اور ججوں کو ہونی چاہیے جنہوں نے تباہیاں پھیری ہے پاکستان کے اندر, تو انہیں سزا نہیں ہوئی. ہمیں نکلنا ہوگا, نہ کسی کو گالی دیں گے نہ ڈنڈا اٹھائیں گے. 8 فروری کو سڑکوں پہ عوام کی بادشاہی ہوگی. اچکدئی صاحب نے بار بار نواز شریف صاحب کو غیرت دلانے کی کوشش کی, ان کی غیرت جگانے کی کوشش کی. بار بار وہ نواز شریف کو کہتے رہے کہ میاں صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ ہار گئے, میاں صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ تاریخ کی غلط سمت پہ کھڑے, میاں صاحب باہر نکلیں, میاں صاحب فیس کریں. لیکن میاں نواز شریف صاحب چپ کے بیٹھے رہے. انہوں نے پرویز رشید کو آگے کر دیا. پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ جب بیٹھتے تھے نا رپورٹنگ کے دنوں میں, تو یہ ہمیشہ کہتے تھے جرنیلوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا. وہ یہ کہتے تھے کہ کیسے جرنیلوں نے گھٹیا سیاست سے نواز شریف اور ملک کے خلاف سازشیں کی ہیں. مگر عمران خان ایسا مائی کا لال ہے جس نے بڑے بڑے بے نقاب کر دیے.